الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے اپنے گھر میں جمع فرمایا اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے انسان کو پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے لیے آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا انسانوں کے لیے سیر گاہ نہیں ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا انسانوں کے لیے چراگاہ نہیں ہے کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ وہ رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو، اس چاند و سورج کو، ان ستاروں، ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں، ان بیابانوں اور ان ویرانیوں کو، ان سمندروں اور ان دریاؤں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے اندر ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا اصل مقصد، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ وہ بندہ سراسر گندہ، جھوٹ اور فریب کا پرندہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی زندگی بنائی ہے وہ ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ پلک جھپکتے ہی بجھ جاتا ہے، اور جس طرح آنکھوں کا آنسو ٹپکتے ہی پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جس طرح سے پانی کا بلبلا ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک پل میں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا غور کریے، صرف لفظ موت جو ہے کتنا بھیانک لفظ ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہے وہ موت کے اوپر ہی کی ہے۔ میں نے لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے کہ صرف موت کا لفظ سن کر ایک انسان کے دل میں کیسی ڈر اور کپکپی طاری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ شداد ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اپنے زمانے کا۔ وہ اپنے زمانے کے اندر اپنی حکومت و سلطنت اور مال و دولت کے نشے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے، جو نیک لوگ تھے اور ان کے علماء جو تھے، ان کو آخرت کی فکر، خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی بندگی کی طرف بلایا۔ تو اس بادشاہ یعنی شداد نے کہا کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا جنت۔ تو شداد نے کہا اس میں کیا خوبیاں اور کیا کیا اچھائیاں ہوں گی؟ تو لوگوں نے اس کے سامنے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں کہ جس طرح کی میں خود بنوا سکتا ہوں۔ شداد نے نیک لوگوں کی باتوں کو سن کر کیا کہا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں کہ جس طرح کی میں خود بنوا سکتا ہوں۔ اور وہ اسی وقت اپنے حکومت و سلطنت کے 100 تجربے کار آدمیوں اور افسروں کو بلایا اور کہا کہ یہ لو خزانے کی چابیاں اور جاؤ میرے لیے ایک عالیشان جنت تیار کرو۔ چنانچہ 12 سال کی مدت میں 120 کلومیٹر لمبائی اور 120 کلومیٹر چوڑائی، اس کے لیے ایک عالیشان شہر تیار کیا گیا۔ اس شہر میں 1000 ایسے محل تھے جن کی خوبصورتی اور جن کی زیبائشی کے لیے اس نے پوری دنیا کے خزانے خالی کروا دیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اسی شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم میں یہ آیات اتاری ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسا شہر نہ آج تک بنا ہے اور نہ قیامت تک بنے۔ اس نے اس جنت کا نام رکھا تھا فردوس ارم۔ جب وہ جنت بن کر تیار ہو گئی تو اس نے اپنے پورے شہر میں، پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میری سلطنت کا ہر چھوٹا بڑا آدمی میرے ساتھ جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور سے سنتے جائیے کہ موت انسان کو کہاں پر آتی ہے اور کیسے آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ جب وہ دن قریب آیا تو اس دن وہ اپنے سب سے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ
खुशी के शादियाने बजाते हुए और गुरूर और घमंड में चलते हुए अपनी बनवाई हुई जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। और गुरूर और घमंड में आकर वो ऐलान भी कर रहा था कि कहाँ गए वो लोग जो मुझ जैसे साहिब इज्जत और ताकत वाले लोगों को दूसरों के आगे जलील करना चाहते थे। कहाँ गए वो लोग जो मुझ जैसे हुकूमत और सल्तनत वाले लोगों को दूसरों के आगे झुकाना चाहते थे। वो खुशी में मस्त था और अपनी खुशी के अंदर झूमते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उसकी ये आवाज सुनकर एक खस्ता हाल बूढ़ा फकीर उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। इधर शद्दाद अपनी जन्नत की दहलीज पर पहुंच जाता है, उधर वो बूढ़ा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो शद्दाद जब देखता है कि मेरे सामने में ये बूढ़ा कौन है, तो वो कहता है कि ओ बेअदब इंसान, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया? तेरी अंदर इतनी जुर्अत कैसे हो गई कि तू मुझसे पहले मेरी जन्नत में दाखिल होगा? तो उस बुरे शख्स ने कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसका नाम सुनकर हर जानदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वो शख्स हूं जिसका नाम सुनकर हर जानदार के बदन में कपकपी तारी हो जाती है। मैं वो शख्स हूं जिसका नाम सुनकर हर इंसान लड़खड़ा जाता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कौन था वो शख्स? वो मलिकुल मौत था। शद्दाद के सामने वो कहता है कि ए शद्दाद, सुन ले, मैं वो इंसान हूं जिसने न जाने आज तक कितने आदमियों की तमन्नाओं और आरज़ुओं का खून किया है, और आज तेरी तमन्नाओं का खून करूंगा। तो सुन ले शद्दाद, मैं मलिकुल मौत हूं। कौन हूं? मैं मलिकुल मौत हूं। शद्दाद मलिकुल मौत का नाम सुनते ही लड़खड़ा गया, कपकपा गया, और वो उसी हालत में अपने दोनों पैर के सहारे जमीन पर गिर पड़ा। वो अपने जन्नत तक नहीं पहुंच सका, वो वहीं पर दहलीज पर गिर गया। और जैसे ही इधर वो गिरता है, उधर आसमान से एक कड़कदार आवाज पैदा होती है, और उसके साथ जो तमाम जन्नत के सैर करने वाली तमाम मखलूक थी, जो जन्नत की तरफ से आसमान की तरफ एक आवाज आई थी, उसकी कड़कदार आवाज को सुनकर वो लोग हमेशा के लिए वही मौत की नींद सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ लफ्ज़ मौत कितना भयानक लफ्ज़ है। सिर्फ लफ्ज़ मौत कितना भयानक लफ्ज़ है। मौत से हर जानदार डरता है, मौत से हर जानदार दूर भागता है। मौत को कोई भी अपने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मौत का तलखे घोट हर एक को पीना पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास जाती है। मौत किसी को नहीं छोड़ती। मेरे दोस्तों, मौत हर एक के पास जाती है, मौत किसी को नहीं छोड़ती। चाहे वो नबी हो या वली, चाहे वो आलिम हो या जाहिल, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अक्लमंद हो या कमजोर, चाहे वो शहर का रहने वाला हो या देहात का, चाहे वो महलों में रहकर जिंदगी गुजारने वाला हो या झोपड़ियों में, मौत हर एक के पास जाती है। मौत किसी को नहीं छोड़ती। मौत का हुक्म सब पर बराबर चलता है। जिंदा है जो मौत की ईजा भी सहेगा, जिंदा है जो मौत की ईजा भी सहेगा। जब सरवरे आलम न रहे तो कौन रहेगा? मेरे दोस्तों, मौत की गिरफ्त से कोई आजाद नहीं। मौत का करवा घोट हर एक को पीना पड़ेगा।